السلام علیکم دوستو اس کائنات کی خوبصورتی، دلکشی اور اس کے رنگ نہ صرف اس میں موجود عناصر کی وجہ سے ہے بلکہ اس میں رہنے والے ان مخلوقات کی وجہ سے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت میں اور اس دنیا پر رونق بخشنے کے لیے بنائے ہیں۔ حضرات محترم، کائنات کی رونق نہ صرف انسانوں سے ہے بلکہ اس میں ایک کردار چرند پرند کا بھی ہے جن کی خوبصورت آوازیں اور حسین و جمیل بناوٹ اس ماحول کو چار چاند لگاتے ہیں، اور یہ پرندے اپنے خوبصورت آواز میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کی حسین بناوٹ اور خوبصورتی کو دیکھ کر بندہ بھی اختیار ہو جاتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرات محترم، ویسے تو یہ تمام پرندے اللہ تعالیٰ کی عظیم مصوری کا شاہکار ہیں اور اپنی خصوصیات رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خصوصیات کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث آ رہے ہیں۔ ان میں سے ہم آج دو پرندوں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں ایک پرندے کا نام ہے فونکس یعنی فائر برڈز اور دوسرے کا نام ہے تلور۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف دو ہی پرندوں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں تلور اور دوسرا فونکس یعنی فائر برڈ شامل ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم تلور کی وضاحت اور خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ تلور کیا ہے اور کس طرح کا پرندہ ہے۔ دوستو، نقل مکانی اور سفر صرف انسان کی ضرورت نہیں بلکہ جانور، چرند پرند اور آبی مخلوقات وغیرہ بھی موافق ماحول کی تلاش میں ہزاروں میل فاصلہ طے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موسم سرما کا آغاز ہوتی ہی پاکستان میں سائبیرین پرندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جن میں تلور، کونج، بطخ، مرغابی اور بگلے سمیت 110 تقریباً پرندے شامل ہیں۔ یوں تو تلور سائبیریا اور وسط ایشیا ریاستوں میں پایا جاتا ہے، لیکن جب اس خطے میں شدید سردی پڑنے لگ جاتی ہے تو یہ نسبتاً گرم علاقوں کا رخ کرتا ہے۔ شرمیلا اور کم آمیز پرندہ ہونے کے ناطے تلور پتریلے اور صحرائی و نیم صحرائی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ دنیا بھر میں تلور کی 22 اقسام پائی جاتی ہے۔ شمالی افریقہ میں تلور کی چھوٹی نسل پائی جاتی ہے۔ اس نسل سے تعلق رکھنے والے نر تلور کا وزن 1500 سے 2400 گرام جبکہ مادہ کا 1000 سے 1400 گرام لگ بھگ تک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک شمشال ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنٹلی ہمارے موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔ عموماً ایک بڑا تلور 60 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے جبکہ اس کی پر 140 سینٹی میٹر طویل ہوتے ہیں۔ اس کی پیٹ بوری اور پیٹ کا رنگ سفید ہوتا ہے جبکہ گردن کے گرد ایک کالی داری ہوتی ہے۔ یہ عربوں کا من پسند پرندہ ہے۔ عرب باشندے اس سے باز کو شکار کی تربیت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تلور کی نسل کو لاحق معدومی کے خطرے کے باعث بین الاقوامی سطح پر اس کے شکار پر پابندی عائد ہے۔ تاہم گزشتہ چند برسوں سے وسط ایشیا ریاستوں میں جاری اس نایاب پرندے کے بے دریغ شکار کی وجہ سے پاکستان میں اس کی آمد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ حضرات محترم، ماہرین کا کہنا ہے کہ گرم علاقوں میں افزائش نسل کے دوران مقامی باشندوں کی جانب سے تلور کو ستانے کی وجہ سے بھی ان کو بڑھوتری کا عمل متاثر ہوا ہے۔ واضح رہے کہ ہر سال بڑی تعداد میں تلور بستہ منگولیا، سائبیریا اور وسط ایشیا ریاستوں سے ایک جانب افغانستان کے راستے پاکستان، بھارت، مسقط، متحدہ عرب امارات اور یمن پہنچتے ہیں، تو دوسری جانب ایران کی شمال میں واقع بحیرہ خزر، کوہ البرز، دشت کوئر اور کوہ زیگرس سے ہوتے ہوئے مغربی عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ تلور اکثر رات کے وقت اپنے ایک رہبر کے رہنمائی میں جھنڈ کی شکل میں نقل مکانی کرتے ہیں۔ طویل سفر کے دوران یہ خوراک کے لیے بعض مقامات پر پڑاؤ بھی ڈالتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر دوران سفر کوئی تلور بیمار ہو جائے اور پرواز کے قابل نہ رہے تو دوسری تلور اسے راستے میں چھوڑنے کی بجائے اسے اپنا ہم سفر بنانے کی حد الوسع کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں تلور ہر سال نومبر اور دسمبر میں پہنچتے ہیں اور مارچ میں واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں اور الجزائر اس نایاب و خوبصورت پرندے کی حفاظت اور افزائش نسل کے لیے ایک معاہدے پر دستخط بھی کر رکھے ہیں۔ دوستو، تلور بلوچستان سمیت دیگر نقل مکانی کرنے والے پرندوں کا قدرتی مسکن ہے، جہاں یہ لگ بھگ 5 ماہ گزارتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر برس 55,000 تلور پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کا رخ کرتے ہیں اور بلوچستان میں نوشکی، خاران، چاغی، لسبیلا، ژوب اور واشق کے اضلاع میں سکونت اختیار کر کے اپنی نسل کی افزائش کرتے ہیں۔ تاہم موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی سعودی عرب،
متحدہ عرب امارات اور قطر کی شیوخ بھی تلور کے لیے بلوچستان پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ قدرتی ماحول کی تحفظ کے لیے قائم بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر نے تلور کو معدومیت کے شدید خطرے سے دوچار پرندوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ دوستو اب آتے ہیں اس پرندے کی طرف جو آگ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ساری زندگی وہ آگ میں ہی رہتے ہیں اور اپنے بچے بھی آگ میں دیتے ہیں۔ دوستو اس پرندے کو فائر برڈز بھی کہتے ہیں، فونکس برڈ بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو سمندل بھی کہتے ہیں۔ ابن خلکان نے سمند کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ ایک حیوان ہے، اس کی خوراک بیش ہے۔ یہ ایک قسم کی بوٹی ہوتی ہے جو چین میں پیدا ہوتی ہے۔ چینی لوگ اس کو ہری اور خشک دونوں صورتوں میں کھاتے ہیں اور باوجود زہریلے ہونے کا یہ ان کو نقصان بھی نہیں دیتی۔ ان کی یہ غذائی خصوصیت چین کے رہنے والوں کے اندر محدود ہے اور اگر اس کو حدود چین سے بقدرے 100 ہاتھ کے فاصلے کی جما کر کوئی شخص کھائے تو فوراً مر جائے گا۔ دوستو سمندل یعنی فائر برڈز کی خصوصیات کیا ہیں؟ سمندل کے متعلق تعجب خیز حکم یعنی امر یہ ہے کہ اسے آگ میں آرام ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ آگ میں طویل مدت تک رہ سکتا ہے۔ جب اس کی جسم پر میل جم جاتی ہے تو سوائے آگ کے اور کسی چیز سے صاف نہیں ہوتی۔ سمندل ہندوستان میں بہت پایا جاتا ہے۔ یہ زمین پر چلنے والا ایک جانور ہے جو لومڑی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ خلنجی، آنکھ سرخ اور دم لمبی ہوتی ہے۔ اس کے بالوں کے رومال بنائے جاتے ہیں، جبکہ یہ میلے ہو جاتے ہیں ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسے آگ سے صاف ہو جاتے ہیں، لیکن جلتے نہیں ہیں۔ دوستو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان میں سمندل نام کا ایک پرندہ پایا جاتا ہے جو آگ میں انڈے دیتا ہے اور آگ ہی میں بچے نکالتا ہے، چنانچہ اس پر آگ کچھ اثر بھی نہیں کرتی، لیکن ان کے پروں کے بھی رومال بنائے جاتے ہیں جو ملک شام پہنچتے ہیں۔ وہ بھی جب میلے ہو جاتے ہیں اور ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور صاف ہو جاتے ہیں، آگ اس پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ دوستو مؤرخ لکھتے ہیں ابن خلکان کا بیان ہے کہ اس نے چشمدید گواہ کے طور پر دیکھا ہے کہ میں نے سمندل کے بالوں کا بنا ہوا ایک کپڑا دیکھا جو کسی سوارے کی جول معلوم ہو رہا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو آگ میں ڈال دیا تو آگ کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر اس کا ایک کنارہ تیل میں ڈبو کر چراغ میں رکھ دیا، وہ دیر تک جلتا رہا۔ جب چراغ گل کر دیا اور کپڑے کو دیکھا گیا تو وہ اپنی اسی حالت پر تھا، کسی قسم کا تغیر اس کے اندر نہیں آیا۔ دوسری چشمدید گواہ کیا کہتے ہیں، ابن خلکان کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے شیخ علامہ عبداللطیف بن یوسف بغدادی کے ہاتھ میں ایک تحریر دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ملک الظاہرین ملک الناصر صلاح الدین شاہ حلب کے سامنے سمندل کے بالوں کا بنا ہوا ایک رومال پیش کیا گیا جو عرض میں 1 ذراع اور طول میں 2 ذراع تھا۔ اس ٹکڑے کو تیل میں بھگو کر جلایا گیا، جب تک اس رومال میں تیل رہا وہ برابر اسی طرح جلتا رہا، اور جب تیل ختم ہو گیا تو وہ ایسا ہی سفید رہا جیسا کہ شروع ہی میں تھا۔ یہ واقعہ ابن خلکان نے یعقوب بن جابر کی سوانح حیات میں تحریر کیا ہے۔ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سمندل ایک چوہا ہے جو آگ میں داخل ہو جاتا ہے، مگر مشہور یہی ہے کہ وہ ایک پرندہ ہے۔ کتاب المسالک اور ممالک میں بھی علامہ بکری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی لکھا ہے۔ تو دوستو سمندل کو چائنا میں اس سے روکن یا فیک ہانگ کہا جاتا ہے اور فارسی میں سمرک، ماری میں انکا اور ترکی میں تغرل کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی سمندل کے بارے میں اور تلور کے بارے میں تفصیلی معلومات۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔